السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، سامعین، ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال ہے نوی مسجد نڈیاد کی طرف سے پیش کیے جانے والے اس پروگرام میں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو اللہ شرف قبولیت بخشے، آمین۔ آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے ایک نصیحت کے طور پر آپ کو کچھ باتیں رکھنی ہیں، جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ہر حال میں خوش رہیں۔ انسانی زندگی الگ الگ کنڈیشن، الگ الگ حالات سے گزرتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی مصیبت، کبھی بالکل ہیپی ڈیز اس کی زندگی میں آتے ہیں، الگ الگ کنڈیشن اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ کیا کریں؟ کبھی مشکل آ جائے، کبھی پریشانی آ جائے۔ خوشی میں انسان شکوے نہیں کرتا، خوشی میں تو بس مست مولا بن کر زندگی گزارتا۔ لیکن اگر کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی آفت اس کی زندگی میں آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ مشکل، مصیبت، پریشانی یہ ایک انسان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایک اٹوٹ حصہ ہے، نہ ختم ہونے والا حصہ ہے۔ لہٰذا انسان کو بخوشی اس حصے کو، اس چیز کو قبول کرنا چاہیے، اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا میں، زندگی میں کبھی کسی کو کوئی مشکل اور پریشانی نہ آنے کی بات ہوتی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی۔ لیکن میں، آپ، ہم سبھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ آئے، بڑی بڑی مصیبتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں۔ تو آپ یہ غلط فہمی چھوڑ دیں، ختم کر دیں کہ مشکل آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکل اور پریشانی آتی ہے، کسی کی مشکل چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی بڑی ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کو اپنا غم بڑا لگتا ہے، ہر انسان کو اپنی پریشانی بڑی لگتی ہے، لیکن اسے اپنی چاروں طرف دیکھنا چاہیے کہ کتنے مجبور، کتنے پریشان، کتنے لاچار، کتنے بے بس انسان دنیا کے اندر ہیں جو اس سے زیادہ بڑی پریشانی اور مصیبت کے اندر گرفتار ہیں۔ تو مشکل آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اسے قبول کریں اور اس حصے کو قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی زندگی دیکھیں کہ ان کی زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں۔ اگر کسی کی زندگی میں پریشانی نہ آنے کی بات ہوتی تو انبیاء کرام ہوتے، اور بطور خاص اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، لیکن ان کی زندگی میں بھی پریشانی آئی۔ دوسری بات اس حوالے سے کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانی آتی ہے تو پریشانی آنے کے بعد آپ جزا فضا نہ کریں، چیخے چلائیں نہیں، آپ واویلا نہ بچائیں، شکوے شکایتیں نہ کریں کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، میرا گھر ہی ملا تھا اللہ کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے، کیا ایسا ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ہی چنا ہے؟ اس طریقے کی بات، اس طریقے کے الفاظ آپ اپنی زبان پر نہ لائیں، بلکہ صبر کریں اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرتے رہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل پریشانی پر آپ صبر کریں گے، آپ کو صبر دینے والا، آپ کو مشکل دینے والا آپ کے اس صبر کی وجہ سے آپ کے اوپر سے اس مشکل کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مشکل اور پریشانی کو، مصیبت کو، بیماری کو کبھی برا نہ کہیں۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیماری کو برا کہہ رہے ہیں، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ گئی اس کو برا کہہ رہے ہیں، کوئی آفت آ گئی اس کو برا کہہ رہے ہیں، آندھی تیز چلنے لگی اس کو برا کہتے ہیں، ہوا زیادہ تیز چلنے لگی اس کو برا کہتے ہیں، زیادہ دھوپ ہو جائے برا کہتے ہیں، زیادہ بارش ہو جائے اس کو برا کہتے ہیں، طوفان آ جائے برا کہتے ہیں۔ نہیں، غلط بات ہے۔ مشکل، پریشانی، مصیبت، آفت، بیماری، کچھ بھی آپ کی زندگی میں آئے، آپ اس کو برا نہ کہیں، اس لیے کہ اگر آپ کسی مشکل، کسی بیماری، کسی پریشانی کو برا کہہ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس کے بھیجنے والے کو برا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیز آندھی چلنے لگی تو ایک صحابی نے، جو انسان ہی تھے، انہوں نے کہا، کچھ غلط باتیں ان کی زبان سے نکل گئیں، تیز
ہوا چل رہی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنها، برا مت کہو۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے یار کتنا برا موسم ہو گیا ہے، کتنی تیز ہوا چل رہی ہے، نہیں چلنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا مت کہو، کیوں؟ فإنها مأمورہ، کیونکہ یہ بائی آرڈر چل رہی ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہے۔ اس لیے خیال رکھیں کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی، کسی بھی بیماری کو آپ برا نہ کہیں، بلکہ صبر کریں گے تو اس بیماری کو اللہ آپ کے گناہوں کا کفارہ اور آپ کے گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ اور سبب بنا دے گا۔ نمبر 4، جو کچھ آپ کے مقدر میں لکھا ہے، یعنی جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا برا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ اپنے مقدر کے فیصلے پر راضی رہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو، خوش رہو، اللہ تمہیں دنیا کا سب سے مالدار انسان بنا دے گا، کسی اور کی تمہیں ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ کیوں ہے تمہارے ساتھ؟ اس لیے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہو، خوش ہو، اس کے فیصلے کو تم نے قبول کیا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، تو یہ عقیدہ آپ اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھیں کہ ایک مومن کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے عجبا لامر المؤمن، مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ، اس کے سارے کام میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ ولیس ذلک لیحدث الا للمؤمن، اور ایسا صرف مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی کافر، کسی مشرک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کیا اس کے ساتھ کیا معاملہ؟ ہمیشہ خیر ہی کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، کہ اگر اس کی زندگی میں خوشی آتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ الحمدللہ کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس طرح کی نعمتوں سے نوازا، تو اللہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے مزید دیتا ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کو، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو صبر کی وجہ سے اس کی زندگی میں خیر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، ہر حال میں خوش رہیں، اس ٹائٹل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ہم اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنا عقیدہ، اپنا ایمان مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر حال میں اپنی تقدیر پر راضی رہنے اور آنے والی مشکلات اور پریشانیوں پر اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی چھوٹی بڑی پریشانیوں سے دور رکھے اور اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔